اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ آل آف یو آر فائن. ٹوڈے آج جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ ٹیولپ سیریز کلاس 5 کی، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیربل دا وائز ہے، چیپٹر نمبر 2 اینڈ پیج نمبر 13. پیارے بچوں، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمارا جو آج کا جو ٹاپک بیربل دا وائز ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں. وہ یہ ہے کہ آپ اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے کچھ ورڈ اور ان کے میننگ آپ کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ان ورڈز کو سمجھیں گے تو آپ پھر جب خود اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اس لیسن کو پڑھنے میں اور ان کو بعد میں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. جو ایک پہلا ورڈ ہے وہ پرنس ہے. پرنس بادشاہ کو بولتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ورڈ ہے بزنس. بزنس کاروبار کو بولتے ہیں. الون اکیلا ہوتا ہے. وائز دانا کو بولتے ہیں جو چالاک ہو، عقل مند ہو. سیکرٹ بولتے ہیں پوشیدہ کو. اور مشن بولتے ہیں مقصد. ویک بولتے ہیں کمزور کو، جو کمزور ہو. اور ٹائرڈ بولتے ہیں تھکا ہوا، یعنی جو کسی سفر کے بعد تھک جائے یا کسی کام کو کرنے کے بعد تھک جائے اس کو ہم ٹائرڈ بولیں گے. سٹنگ مینز ہو گیا بیٹھنا. ریچ مینز ہو گیا پہنچنا. فیلٹ مینز ہو گیا کسی چیز کو جاننا یا محسوس ہونا. ارائیوڈ مینز ہو گیا پہنچنا یا آ جانا. سرپرائزڈ اس میں ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے حیران ہونا. جب ہم کوئی چیز اچانک سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم سرپرائز بولتے ہیں، حیران ہونا. وائی مینز ہو گیا کیوں. پولائٹلی مینز ہو گیا خوش اخلاقی سے. ایکسپلینڈ مینز ہو گیا سمجھنا. ریچڈ مینز ہو گیا پہنچنا. آف کورس ہو گیا بے شک. ایڈونٹیج ہو گیا فائدہ. شوڈ ہو گیا دکھانا. رینس مینز ہو گیا لگام. لگام جو جس کو گھوڑے کے منہ میں ڈال کے، جو اگر آپ دیکھیں گے جو ٹانگے والے ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچتے ہیں، اسی کو ہم بولتے ہیں رینس، لگام. اور اونر مینس مالک. پیارے بچوں، اب ہم آپ کو اس بیربل دا وائز کی کہانی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں اور بڑے ہی شوق سے اس کو سنیں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو یہ بیربل دا وائز آپ کی کتاب میں ہے انگلش میں. یہ جو بیربل دا وائز ہے، اس میں ایک دن ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا نام سوریا سنگھ ہوتا ہے، جو منی پور کا پرنس یعنی راجا ہوتا ہے. وہ کاروبار کے سلسلے میں دہلی جانا ہوتا ہے اس کا. پیارے بچوں، دہلی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ ہمارے ملک ہے یعنی ہندوستان کی راجدھانی ہے. بچوں، جو سوریا سنگھ تھا یہ اکیلا سفر کر رہا تھا، کیونکہ یہ سفر سوریا سنگھ کا ایک خاص سفر تھا. اس لیے سوریا سنگھ کے ساتھ کوئی اس کا سرونٹ نہیں تھا، کوئی اس کا خادم نہیں تھا، کیونکہ سوریا سنگھ جو تھا یہ اصل میں پرنس تھا منی پور کا. پیارے بچوں، اس لیے سوریا سنگھ کے ساتھ کوئی سرونٹ نہیں تھا، کیونکہ اس کا یہ سیکرٹ مشن تھا، یہ ایک خاص سفر تھا اس کا. راستے میں سوریا سنگھ کی نظر ایک کمزور جو نہایت ہی تھکا ہوا نظر آ رہا آدمی راستے کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا. جب یہ سفر کر رہا تھا سوریا سنگھ، سفر کے دوران جب وہ چڑھ رہا تھا اپنے ہارس کے اوپر، تو راستے میں اس کی ایک نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی جو نہایت ہی کمزور اور تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا. تو جو سوریا سنگھ تھا یہ بہت ہی ایک اچھا بادشاہ تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک کمزور تھکا ہوا آدمی راستے کی ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کمزور آدمی سے کہا کہ آپ کو کہاں جا رہے ہو. سوریا سنگھ نے اس کمزور آدمی جو یہ راہگیر تھا جو راستے میں بیٹھا ہوا تھا کہا کہ میں دہلی جا رہا ہوں. راہگیر نے کہا مجھے رات ہونے سے پہلے
دہلی پہنچنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں شہر یعنی دہلی نہیں پہنچ سکوں گا کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں۔ اب جو یہ سوریا سنگھ تھا، یہ پرنس جو تھا، اس کو اس راہگیر پر بہت ترس آیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اس راہگیر کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور راہگیر سے کہا کہ تم گھوڑے کے اوپر چڑھو، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، کیونکہ جو سوریا سنگھ تھا اس کو بھی دہلی جانا تھا، اور جو یہ راہگیر جو راستے میں یہ مسافر بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی دہلی جانا تھا۔ سوریا سنگھ کیونکہ منی پور سے آیا تھا اور اس کو دہلی کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا، اور جب اس کو یہ راہگیر ملا اور راہگیر نے کہا میں بھی آپ کو راستہ دکھاؤں گا، راستہ دکھانے میں آپ کی مدد کروں گا، تو یہ سوریا سنگھ نے اپنے گھوڑے کے اوپر اس راہگیر کو بٹھایا، اور یہ جو یہ آدمی تھا یہ خوشی خوشی بادشاہ کے گھوڑے پر چڑھا۔ سوریا سنگھ بھی گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو سوریا سنگھ نے اس راہگیر کو گھوڑے سے نیچے اترنے کو کہا، تو راہگیر نے سوریا سنگھ سے کہا کہ میں کیوں گھوڑے سے اتروں؟ جو یہ پرنس تھا یہ سوریا سنگھ، اس نے بڑی خوش اخلاقی سے اس آدمی سے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے اپنی اپنی مختلف منزلوں کو جانا ہے، کیونکہ جو یہ آدمی تھا اس کو کسی اور راستے سے جانا تھا، اور جو سوریا سنگھ تھا اس کو کسی اور راستے سے جانا تھا، کیونکہ ان کا راستہ مختلف تھا۔ اسی لیے سوریا سنگھ جو یہ پرنس تھا اس نے اس راہگیر کو کہا کہ آپ گھوڑے سے نیچے اترو، لیکن راہگیر نے ایک بھی سوریا سنگھ کی نہیں سنی، اور جواباً سوریا سنگھ سے کہا تم جاؤ جہاں تمہیں جانا ہے، میں آپ کو تو نہیں روکتا ہوں، لیکن سوریا سنگھ نے کہا مجھے میرا ہارس دے دو، کیونکہ جو یہ ہارس تھا یہ سوریا سنگھ یعنی اسی پرنس کا تھا جس کے اوپر یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جب یہ دہلی میں پہنچے تو وہاں پہ اس آدمی نے اپنا رخ بدل دیا اور سوریا سنگھ سے کہا کہ تمہارا ہارس کیسا ہے؟ سوریا سنگھ نے کہا ہاں یہ میرا ہارس ہے۔ راہگیر نے کہا تم شریف آدمی سے زیادتی کر رہے ہو، یعنی آپ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ایک میں نے آپ کو راستہ دکھایا اور آپ مجھ سے میرا گھوڑا مانگ رہے ہو۔ جو یہ پرنس تھا یہ حیران ہو گیا، یہ سوریا سنگھ بڑا ہی متاثر ہو گیا، وہ سرپرائز ہو گیا۔ سڈنلی جو یہ بادشاہ تھا اس نے اچانک ہی اس بادشاہ نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑی اور کہا کہ میں آپ کو ایک جج کے پاس لے جاؤں گا۔ اور کیا ہوا کہ اس سوریا سنگھ نے اس آدمی کو گھوڑا لے کے جج کے پاس لے گیا، اور وہ جج بیربل تھا۔ پیارے بچوں، آنے والے دوسرے کلاس میں ہم سیکنڈ پارٹ میں آگے پڑھیں گے کہ پھر جج نے کیا فیصلہ دیا۔ باقی وسلم۔